أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے، پچھلی سورت سورۃ النحل، اس کے آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مسئلہ ہوا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے بدلے میں 70 آدمیوں کا ایسے ہی مسئلہ کروں گا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کہ کسی ظالم نے آپ کا نقصان کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو یہ صبر آپ کے لیے بہترین اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انعام ہے اس صبر کرنے پر جو اللہ نے رکھا ہے، وہ تمام انعامات پر بھاری ہوگا۔ یعنی جو صبر پر انعام ملے گا وہ تمام انعامات پر بھاری ہوگا۔ تو اس آیت میں، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی انعام کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے احوال آئے، جس میں زیادہ تر تکلیفوں اور پریشانیوں پر مشتمل تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو کذاب کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، اس طرح کے اور بے شمار الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئی۔ اور ان 10 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف احوال آئے۔ مثلا جب 10واں سال ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور آپ کی رفیقہ حیات تھی، اور سب سے زیادہ آپ کو تسلی دینے والی تھی۔ اس سے علماء نے یہاں بھی مسئلہ نکالا کہ بیوی وہ ہوتی ہے جو مرد کو تسلی دے۔ دنیا کے مصائب، آلام، پریشانیوں، آزمائشوں پر جو بیوی اپنے خامن کو تسلی دیتی ہے تو گویا کہ وہ جنتی عمل دورا رہی ہے، اور یہ جنت میں اللہ رب العزت ان کو اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ تسلی دینا، خوشخبری دینا یہ جنتی عمل ہے۔ تو بہرحال آپ کو تسلی دینے والی شخصیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے محبوب چچا، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو سکے، تو ایک تو وہ فوت ہو گئے، ایک تو ان کے فوت ہونے کا خوف، دوسرا ایک بہت بڑا سہارا تھا دنیا کے اسباب کے اعتبار سے، دنیا کے وسائل کے اعتبار سے، اور دنیاوی ایک آڑ تھی تاکہ کافروں کا مقابلہ ہو سکتا تھا پہلے، اور کافر وہ آپ کی وجہ سے، یعنی ابو طالب کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور اگر کچھ کہتے تو یہ فوراً دفاع میں کھڑے ہو جاتے، تو کچھ حیا کرتے تھے کفار آپ کو تکالیف پہنچانے میں ابو طالب کی وجہ سے۔ تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک تو ان کا انتقال ہوا، اس کا افسوس، دوسرا یہ کہ وہ کلمے کے بغیر گئے،
اس بات کا افسوس، سب سے بڑا افسوس اس بات کا تھا۔ تیسرا، اسی سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کے اندر جو ہوا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آپ نے بارہا مرتبہ سنا کہ طائف میں جب پہنچے تو وہاں کے سرداروں نے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور پتھر پڑوائے، اور آپ کے جوتے مبارک لہو کی وجہ سے تر ہو گئے اور آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھے، جہاں مسجد عداس آج موجود ہے، تو وہاں غلام جو تھا عداس، جو بعد میں صحابی بنے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا تحفہ پیش کیا اور پانی پیش کیا۔ تو یہ سارے واقعات ایسے تھے جس سے دل پھٹ کے رہ گیا تھا، غمگینی کی انتہا پر تھے، غمزدگی کی انتہا پر تھے، پریشانی کی انتہا پر تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی پریشان ہونا تو اس کو ایک ٹھنڈی ہوا کا چھوٹا سا جھونکا اور چھوٹا سا آسرا بھی بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ، اچھا پھر ان تینوں واقعے، چونکہ یہ پیدر پہ واقعات ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہنے لگی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو گھر مبارک تھا وہ بیت اللہ سے صفا مروہ کی طرف تھوڑا سا فاصلے پر تھا، جبکہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، تو ان کا گھر قریب تھا بیت اللہ کے بالکل قریب۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ نشان موجود ہے جہاں ان کا گھر تھا۔ وہ تو حرم کے حدود کے اندر داخل ہو گیا، مسجد میں، مسجد حرام کا حصہ بن گیا۔ تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ گھر جو تھا وہ خالی تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ رہی، اور خواجہ ابو طالب بھی نہ رہے، اور طائف میں جو واقعہ پیش آیا اس سے بھی غمزدگی کی انتہا پر تھے، اور اسی طرح پھر آپ ہر وقت بیت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، طواف کرتے رہتے اور اللہ سے مانگتے رہتے، پھر گھر نہیں جاتے تھے۔ تو بس وہیں پر آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کرتے رہتے تھے۔ تو اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے تھے، ایک طرف حضرت عقیل تھے اور دوسری طرف آپ کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو درمیان میں آپ لیٹے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یک یک دو آدمی آ گئے، اور وہ ایسی صورت میں تھے کہ جو انتہائی خوبصورت تھی، خوب شکل، خوبصورت اور عمدہ لباس، عمدہ خوشبوؤں سے معطر، وہ اچانک سے آ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ در حقیقت وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بتاؤ ان تینوں میں سے کون سا مطلوب ہے، کون سا فرد مطلوب ہے، کون سی شخصیت مطلوب ہے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ جو متوسط ہے، یہ جو درمیانے ہیں نا، ان کو مطلوب ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی اٹھا لیا اور چھت پھٹی، اور وہاں سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حتیم والی جگہ پر لے گئے۔ حتیم والی جگہ وہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر قریش کے ہاتھوں ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بیت اللہ تعمیر کریں گے، حلال مال لگائیں گے، حلال مال۔ چنانچہ حلال مال جب لگایا تو یہ حصہ جو اس وقت بیت اللہ کا مسقف ہے، چھت والا ہے، یہ بن سکا، اور یہ جو حصہ چھوٹی سی دیوار والا بیت اللہ کے پرنالے کی سائڈ سے جو موجود ہے، یہ حصہ رہ گیا۔ ان کے پاس خزانہ ختم ہو گیا، مال ختم ہو گیا، حلال مال ختم ہو گیا، چنانچہ یہ حصہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ بھی در حقیقت بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، تو یہاں پر لے جایا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر نہیں لٹایا گیا، بلکہ ایسی فضا کے اندر ہی محسوس ہوتا تھا کہ فضا کے اندر ہی کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، بس وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور جنت سے سونے کا تشت لایا گیا، اور بے شمار برتن لائے گئے خوبصورت شکل کے، اور زمزم کا پانی لیا گیا۔ سینہ مبارک جب چاک کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور زمزم کے پانی سے دھو کر اچھے طریقے سے پھر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اور یہ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ تو شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے گھر لے گئی تھی، تو وہاں پر جو ہے آپ چھوٹے تھے، تقریباً 5 یا 6 سال کی عمر تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا کہ آپ کی جو رضائی بہن تھی شیمہ جن کا نام تھا، وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرا رہی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ بکریاں ایک جگہ پر ہیں اور آپ گم ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو وہ دوڑتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی پھر رہی تھی کہ دیکھا کہ 2 افراد ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے کی حالت میں ہی 5-6 سال کی جب عمر تھی، دیکھا کہ ان کا سینہ چاک کیا ہوا ہے اور وہی جنت کا تشت سونے کا لایا ہوا وہ پانی زمزم کے ساتھ پسینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک نکال کے دھویا۔ کیونکہ یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی براہ راست اللہ تعالیٰ کی تربیت میں ہوتے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی پاکیزگی، ان کی تنزیہ اور اسی طرح ان کی تمام عادات اور مزاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا اور سنوار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہوا، چونکہ بچپنے میں کھلونوں کی، مختلف شکلوں کی، مختلف چیزوں کی چاہتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5-6 سال کی عمر میں شق صدر کر کے دل مبارک سے وہ چیزوں کی، نقشوں کی، شکلوں کی، اشیاء کی چاہتیں مٹا دی گئی، تاکہ چونکہ بہت بڑا کام لینا تھا، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سپرد ہونی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا اور اپنی جگہ پر قائم کر دیا گیا اور سینے مبارک کو سی دیا گیا۔ تو اتنے میں وہ جو ان کی بہن تھی، حضور کی بہن حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، وہ دوڑی ہوئی گئی اور اپنی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ دیکھو، آؤ میرے ساتھ چل کر، 2 آدمیوں نے میرے بھائی کو لیٹایا ہوا، ان کا سینہ چاک کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑی ہوئی آئیں، دوڑی ہوئی پریشان کے عالم میں، خوف کے عالم میں دوڑی ہوئی آئیں، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور بکریاں چر رہی ہیں اور وہ 2 افراد غائب ہیں۔ نشان دیکھے کہ نشان موجود ہے، سرجری کے نشان موجود تھے، تو فوراً سینے سے لگایا، چمٹایا اور پھر اس کے بعد پیار کی اور گھر لائیں اور ان کو بکریوں کا دودھ پلایا اور پھر کچھ عرصہ رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ المکرمہ آپ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ دوسرا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال یا 13 سال کی عمر ہوئی، 12 سال یا 13 سال۔ چونکہ یہ 12-13 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ ذرا چڑھتی جوانی ہوتی ہے، اس وقت بھی چیزوں کی، اشیاء کی، نقشوں کی، شکلوں کی شدت کے ساتھ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت اگر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے تو بہت ساری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے بشر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے دل مبارک کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً انہی 2 فرشتوں کو بھیج کر شق صدر کیا اور دل مبارک کو پھر اسی طرح پاک صاف کیا گیا اور جنت کے تشت لا کر زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو کچھ ہی دن گزرے تھے، وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقت ہوتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی، سردی لگنے لگ جاتی تھی۔ سخت سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا اور بہت زیادہ پسینہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ شق صدر پھر فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر، دل مبارک کے اندر اس وحی کے جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ چوتھی مرتبہ یہ جب معراج پر لے جایا گیا، تو یہ معراج کے موقع پر شق صدر ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں تھے بلکہ معلق تھے، ایسے محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی
غیر مرئی ایسا کوئی بستر ہے جس پر آپ کو لٹایا ہوا ہے اور آپ انتہائی پرسکون تھے۔ شک صدر ہوا، دل مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو رکھ دیا گیا۔ اور یہ اس لیے تھا تاکہ چونکہ بہت بڑی بڑی چیزوں کا نظارہ کرنا تھا اور مقامات اولا یعنی وہ بلند و بالا مقامات کا نظارہ کرنا تھا جس میں اللہ کا دیدار بھی شامل تھا، اس لیے وہ ساری صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈال دی گئی۔ ساری صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈال دی گئی۔ پھر ایک براق لایا گیا، سفید قسم کا جانور تھا، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور انتہائی خوبصورت تھا، وہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور پر جس کو براق کہا جاتا ہے، برق، براق برق سے ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی کی چمک، بجلی کی چمک، تو اس طرح اس کی رفتار تھی جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ اب بجلی جیسے چمکتی ہے کتنی دیر چمکتی ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے اور کہیں سے کہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح وہ رفتار اس کی بتلانے کے لیے اس کو براق اس کا نام رکھا گیا۔ تو براق پر سوار کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا۔ پاک ہے وہ ذات۔ اس میں ایک اشارہ ملتا ہے، 2 باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اشارہ تو یہ ملتا ہے سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی آدمی اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی عیوب اور نقائص بیان کر سکتا ہے تو مخلوق میں نقائص پیدا کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اللہ کی ذات میں نقائص نہیں نکال سکتا، اللہ کی ذات میں عیب نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ سبحان، وہ تو پاک ہے، اور وہ پاک ذات خود بیان کر رہی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ اب مسجد اقصی تک جیسے پہنچے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ روکا گیا اور حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں آپ کی مسجد بننے والی ہے، مسجد نبوی جس جگہ پر موجود ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اس وقت پڑھی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، راستے میں سرخ ٹیلا گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور آپ اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر آگے پہنچے تو جس جگہ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی، گفتگو کی تھی، وہاں پر پہنچایا گیا اور حکم ہوا کہ آپ یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھیے۔ پھر وہاں سے سفر کرایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام جس جگہ پر موجود تھے، تو وہاں پر اس مدین والے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر بنا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال بنا، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر آپ بیت المقدس تک جب پہنچے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش تھی، بیت اللحم، وہاں پر اتارا گیا اور حکم ہوا کہ آپ یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہنچے۔ مسجد اقصی اصل میں شروع میں ایک قلعہ تھا، مقدس قلعہ تھا، مقدس قلعہ۔ اس کی سب سے پہلے تعمیر جو ہوئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی، اور اس کے بعد بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے اس مسجد اقصی جو قلعہ تھا اس جگہ مسجد بنائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا دور آیا، انہوں نے تو پھر اپنی اسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو شاہانہ انداز سے وہاں پر مسجد اقصی تعمیر ہوئی،
اور پھر اس کے بعد بخت نصر کی وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کا بہت سا حصہ منہدم ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت کچھ حصہ باقی تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا اور وہاں پر براق باندھا گیا، ایک پتھر تھا، فرمایا حکم دیا گیا کہ آپ براق کو یہاں پر باندھ لیجئے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیوں لے جایا گیا؟ تو اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تک اس لیے لے جایا گیا کہ اس پورے ایریے میں میدان حشر قائم ہونا ہے، میدان حشر قائم ہونا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سفر کروایا تاکہ اپنی نشانیاں دکھلا سکو۔ تو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ جو ایریا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، یہ سارا ایریا ایسا ہے یہاں پر حشر قائم ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یہ جگہ دکھلائی گئی۔ اور دوسری بات کہ یہاں پر کہ براق کو باندھا گیا، حالانکہ وہ براق کو من جانب اللہ تھا، وہ کہیں بھاگ جاتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ ان کو باندھیے، اشارہ کر دیا کہ دنیا کے اندر اسباب اختیار کریں گے، اور اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی سواری ہے اس کو لاک کریں گے، مکان ہے تو اس کو تالا لگائیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی چیز ہے تو اس کو محفوظ رکھیں گے، قیمتی چیزیں تو اس کی حفاظت کریں گے، قیمتی گٹھڑی ہے تو اس کی حفاظت کریں گے، قیمتی چیزیں تو ان کو محفوظ انداز میں رکھیں گے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کریں گے۔ اور تیسری بات کہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا اور چاروں مرتبہ زمزم استعمال ہوا، چاروں مرتبہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمزم اس سے بہتر پانی جنت کا بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے بہتر پانی ہوتا نا تو جس طرح جنت سے طشت لایا جا سکتا ہے، جنت کا پانی بھی تو لایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، جنت کا پانی نہیں لایا گیا، بلکہ اسی زمزم کو استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، جبریل علیہ السلام کا پر تھا، اور جلیل القدر نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم تھے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سبیل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا۔ تو اتنی خصوصیات اس کو حاصل ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی برکات حاصل ہے اس کو، اس زمزم کے پانی کو سارے انبیاء کی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی برکات ان کو حاصل، زمزم کے پانی کو حاصل ہے۔ تو بہرحال تو مسجد اقصیٰ میں جیسے پہنچا، اب یہاں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سارے انبیاء پہلے سے انتظار میں تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک لقب ملنے والا تھا امام الانبیاء کا، امام الانبیاء۔ تو اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہاں پہنچتے ہی سارے انبیاء موجود تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان تمام انبیاء کی، اولین اور آخرین تمام کے تمام انبیاء جمع تھے، وہ سب کے سب لائن میں موجود تھے، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کی امامت کروائیے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو زیادہ مضبوط ترین روایت ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اسی کو ترجیح دی ہے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ زیادہ تر راجح روایت وہ دوسری ہے کہ جب معراج سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے، وہاں پر امامت کروائی گئی، اور فجر کی نماز میں امامت ہوئی، اور پھر براق پر سوار کرا کے دوبارہ مسجد حرام چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ جو سفر تھا، ابتدائی حصہ، سفر کا ابتدائی حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یوں ہی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا۔ اور دوسرا جو سفر تھا وہ بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر۔ اب اس سلسلے میں دو روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی براق آگے پہنچا، اسی براق کے ذریعے سفر کرایا گیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نہیں، ایک زینہ لایا گیا، زینہ، ایک لفٹ لائی گئی، ایک سیڑھی لائی گئی، جس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سوار کرا کے پھر آسمانوں تک، اور پھر مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء کی ملاقات تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، بیت معمور، مقام رفرف، اور پھر اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، جنت، جہنم، اور وہاں کے ہونے والے واقعات، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملنا، اور پھر بار بار اس تحفے کو
آپ صلی اللہ تعالی وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے، پھر واپسی تک۔ یہ چونکہ تفصیلی قصہ ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر اگلے درس میں ہوگا۔ تو یہاں تک جو باتیں سامنے آئی، اس سے ایک چیز جو واضح طور پر سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر دے، اللہ چاہے تو ایسی اسباب پیدا کر دے، ایسی جگہ کے اسباب پیدا کر دے، ایسی سواری کے اسباب پیدا کر دے جو انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اور اللہ چاہے تو کہاں کے ایک شخصیت اور کہاں کے ایک انسان کو سفر کروائے اور کہاں پہنچا دے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ 40 دن کی مسافت تھی اونٹ پر 40 دن کی مسافت تھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور تقریباً اس میں 2 مہینے لگا کرتے تھے بعض کہتے، اور بعض کہتے 40 دن لگا کرتے تھے، اور بعض کہتے کہ اس پہ جو ہے 1 مہینہ لگا کرتا تھا۔ مختلف روایتیں ہیں۔ تو اتنا لمبا فاصلہ، اتنا کٹھن سفر، اللہ قادر ہے کہ چاہے تو رات کے کچھ حصے میں، یا اللہ نے فرمایا نا لیلن لیلن، ایک رات، پھر وہ رات بھی پوری نہیں، لیلن کے اوپر جو 2 تنوینیں ہیں نا، 2 تنوین 2 زبر، یہ بتلا رہے ہیں عربی کے قاعدے کے اعتبار سے کہ رات پوری نہیں لگی سارے واقعے میں، بلکہ رات کا کچھ حصہ لگا، کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ، لیلن، تھوڑا سا حصہ رات کا استعمال ہوا اس پورے سفر میں۔ پھر انشاءاللہ تفصیلی واقعہ اگلے درسوں میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی تمام کی تمام قدرتوں پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کی وجہ سے ہم اپنا عقیدہ مضبوط کر سکے، اپنا ایمان اور اپنی محبت اللہ تک بڑھا سکے۔